روم کی نقل و حرکت کو ناکام کرنے میں کوفیوں کی مشارکت۔ جب ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ آذربائیجان میں اپنی ذمہ داری مکمل کر کے واپس موصل چلے آئے تو امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے انہیں یہ فرمان ملا: معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی تحریر کے ذریعے سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ روم مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، اور میں اس صورتحال میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے شام روانہ ہو، لہذا جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو جہاں میرا پیغام تمہیں یہ خط پہنچائے وہیں سے 8,000 9,000 یا 10,000 مجاہدین کو ایسے شخص کی قیادت میں روانہ کر دو جس کے اسلام اور قوت و شجاعت سے تم خوش ہو، والسلام۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط موصول ہوا تو انہوں نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا: حضرات، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں مسلمانوں کو اچھی طرح آزمایا، الحمدللہ ان کے علاقے انہیں واپس کر دیے اور دیگر علاقوں کو فتح کرایا اور مسلمانوں کو اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح اور سالم لوٹایا۔ امیر المؤمنین نے مجھے یہ خط تحریر کیا ہے جس میں آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم میں سے 8,000 سے 10,000 تک لوگوں کو روم کے مقابلے میں تمہارے شامی بھائیوں کی مدد کے لیے روانہ کروں۔ اس میں اجر عظیم اور بڑی فضیلت ہے، اللہ تم پر رحم کرے۔ سلمان بن ربیعہ الباہلی کی قیادت میں تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 دن نہیں گزرے کہ 8,000 مجاہدین اہل کوفہ میں سے تیار ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شامی فوج کے جرنیل حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ تھے اور کوفی فوج کے جرنیل سلمان بن ربیعہ الباہلی رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں نے مل کر رومیوں پر حملہ کیا، لوگوں کو ڈھیر سا مال غنیمت اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے اور بہت سے قلعوں کو فتح کیا۔ ولید بن عقبہ کے غزوات و جہاد سے متعلق بعض راویوں کا بیان ہے کہ میں نے امام شعبی کو دیکھا، وہ محمد بن عمرو بن ولید بن عقبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد نے مسلمہ بن عبد الملک کی جہادی سرگرمیوں کا ذکر کیا تو امام شعبی نے فرمایا: اگر تم ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا دور پائے ہوتے اور ان کی جہادی سرگرمیوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ وہ تو جہاد کرتے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک مار کے سر کرتے تھے، سستی ان کو لاحق نہیں ہوتی تھی، کوئی ان سے بغاوت نہیں کرتا تھا۔ ان کی یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ وہ معزول ہو گئے۔ طبرستان پر 30 ہجری میں سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی چڑھائی۔ 30 ہجری میں سعید بن العاص رضی اللہ عنہ خراسان پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حذیفہ ابن الیمان اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے، ان میں حسن حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ اور بصرہ سے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے خراسان کا رخ کیا، وہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے قبل پہنچ گئے اور ابر شہر میں قیام فرمایا۔ اس کی اطلاع سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو مل گئی، لہٰذا انہوں نے قومیس میں قیام کیا جن سے صلح ہو چکی تھی، اور یہ وہی صلح تھی جو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے نہاوند کے بعد ان سے کی تھی۔ وہاں سے آپ نے جرجان کا رخ کیا اور ان سے 2 لاکھ پر مصالحت کر لی، پھر تمیسا پہنچے۔ یہ سب طبرستان اور جرجان کے علاقے تھے۔ یہ ساحل سمندر پر آباد شہر تھا اور جرجان کے حدود میں تھا۔ آپ نے ان سے قتال یعنی جنگ کیا، یہاں تک کہ نماز خوف بھی ادا کی۔ جب نماز کا وقت آیا تو سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خوف کی نماز ادا کی تھی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نماز خوف کی کیفیت بتلائی تو انہوں نے لوگوں کو نماز خوف پڑھائی اور قتال یعنی جنگ جاری رکھا۔ اس دن سعید نے مشرکین میں سے ایک شخص کے کندھے پر ضرب لگائی تو تلوار کوہنی کے نیچے سے نکل گئی۔ آپ نے ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا، ان لوگوں نے آپ سے امان طلب کی۔ آپ نے ان لوگوں کو اس شرط پر امان دی کہ ان میں سے ایک شخص کو قتل نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے قلعہ کھول دیا۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ کر ان کو قتل کر دیا اور جو کچھ قلعے میں تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ بنو نہد کے ایک شخص کو ایک جامعہ دان ملا جس پر تالا لگا ہوا تھا، اس نے سمجھا اس میں جواہرات ہوں گے۔ سعید کو اس کی خبر ملی، آپ نے نہدی کو بلا بھیجا، وہ جامعہ دان یعنی صندوق کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس کا تالا توڑا گیا تو اس کے اندر ایک اور جامعہ دان یعنی صندوق نکلا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک زرد کپڑے کا ٹکڑا ملا جس کے اندر
کمیت ورد یعنی زعفران تھا۔ جب سعید بن العاص کوفہ واپس ہوئے تو ان کی مدح سرائی میں کعب بن جعیل اس طرح رطب اللسان ہوا، یعنی کچھ اشعار کہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سعید بن العاص کیا ہی بہادر نوجوان ہے، جب فوجیں جنگی لباس پہن لے اور غیر معمولی فن جنگ کا مظاہرہ کریں۔ اے سعید، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالات کتنے سنگین تھے کہ مجھے خوف تھا کہ میری سواری اگر گر گئی تو وہ ذبح کر دی جائے گی۔ گویا آپ جنگ کے دن جھاڑی میں گھات لگائے ہوئے شیر ہیں جو اپنی رہائشی جگہ سے نکل آیا ہو۔ آپ زرہ پوش اور غیر زرہ پوش 80,000 فوجوں کی قیادت کر رہے ہیں، ایسا آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ شاہ ایران یزدگرد کا خراسان کی طرف فرار 30 ہجری۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچے، پھر فارس کا رخ کیا اور اسے فتح کر لیا، اور یزدگرد بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے انہوں نے مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے کرمان تک اس کا پیچھا کیا اور سیر جان میں فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور یزدگرد خراسان کی طرف فرار ہو گیا۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کے فتوحات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد شاہ فارس ایران یعنی یزدگرد کا قتل کس طرح ہوا جو خراسان کی طرف فرار ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ 31 ہجری میں اس کا ذکر ہے، تو آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ ذکر یہاں لمبا ہے، اس وجہ سے ابھی ہم ذکر نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کے اس پہلو کو بھی کما حق پڑھنے، سننے، سمجھنے اور امت تک بڑی ایمانداری و امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔